أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جن لوگوں نے بنا لیا ہے، مسجدن، مسجد، ضرارن، مسجد ضرار اس کو کہا جاتا تھا. ضرار کا مطلب ہے تکلیف پہنچانے والی، ہے نا، ضرر نقصان کا پہنچانے والی. جن لوگوں نے بنا لی ہے مسجد ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقن، اور تفریق پیدا کرنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنین کے درمیان، وارصادن، اور گھات لگانے کی جگہ، ہے نا، اور گھات لگانے کے لیے، لمن، اس کے لیے جو حارب، جو مقابلے میں آتا ہے، حارب اللہ و رسولہ، اور اس کا رسول، من قبل، اس سے پہلے، ولا یحلفن، و اور لا، لام تاکید ہے کہ ضرور، یحلفن، وہ حلف لیں گے یعنی قسم کھائیں گے، ہے نا، یحلفن، اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، ان اردنا، کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ، الا الحسنى، سوائے بھلائی کے، واللہ، اور اللہ، یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون. آپ دیکھیں یہاں پر 2 مرتبہ زور دیا گیا ہے، یعنی جو ہے ان مطلب بے شک، زور لگانے کے لیے جملے میں ان لگتا ہے کہ بے شک وہ، پھر لام میں تاکہ یہاں پر کس میں، لکاذبون میں پھر لام لگا کے زور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ پکے جھوٹے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ اس مسجد کو بنانے کا ارادہ ہمارا. آپ لوگ جو ہے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار، اور اس میں انہوں نے اس لیے بنایا تھا منافقین نے، کیونکہ تم کل اپنی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے تھے، 5 وقتہ نمازی تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پیچھے کی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، پہلے ہی بھاگ جاتے تھے رات کے اندھیروں میں. اس لیے جو نماز ظہری کہی گئی ہے نا، کہ 2 اس میں فجر میں اور عشاء میں اور مغرب، اندھیرے کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے نا. وہ ہاں، تو یہ جو ہے ان کا وہ تھا، لیکن وہ تھے تو مسلمان. تو ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہم نماز کے لیے، ہم یہاں پر تو بہرحال وہ مسجد جو بنائی گئی تھی وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں پر ان کے جو ہے وہاں رہ کر مسلمانوں کے، ان کی جو ہے گھات لگا کر ان کے تمام اس کی نقل حرکت پر وہ کیا جائے. لیکن مطلب مقصد یہ، وہ ظاہر یہ کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس پہ چل کر آپ نماز کی افتتاح کر دیجئے، پہلی نماز آپ اس میں پڑھائیں، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں جا رہا ہوں جنگ پر، وہاں سے واپسی پر میں اس کا وہ باقاعدہ اس کا وہ افتتاح ہوگا مسجد کا. مسجد بن گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خبر دی، ہے نا. لا تقم، اللہ تعالیٰ فرمانا لا تقم، نہیں تم کھڑے ہونا، فی ہی، اس میں، ابداً، کبھی بھی اس مسجد میں نہیں کھڑے ہونا. لمسجدن، وہ مسجد ضرور، اسسا، جس کی بنیاد، اسسا جو قائم کی گئی ہے، علی التقوی،
तकवा पर मिन अव्वल यौमिन, अब अव्वल कहते हैं पहला, यौम कहते हैं दिन, पहले दिन से वो मस्जिद जो पहले दिन से तकवा पर कायम की गई हो, हक़ को वो ज़्यादा हकदार है अन तक़ूम फ़ी कि आप उसमें खड़े हों। फ़ीहि रिजालुन, उसमें ऐसे मर्द रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, युहिब्बूना, जो पसंद करते हैं, अन यततहहरू, जो पाकीज़गी को पसंद करते हैं। देखें ये भी एक पाकीज़गी, मस्जिद में कौन लोग जाते हैं? पाक साफ है ना, तो हर नमाजी को पता है कि मस्जिद में अगर बावजू जाना है, मस्जिद में पाक साफ अपने उसके कपड़े साफ सुथरे होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ से मुराद क्या है? पाकीज़गी से मुराद यहाँ पर है कि जो उनके दिल पाक हो, जो पाक मकसद के लिए जाते हो, मकसद उनका पाक है। समझ में आई बात? उनका मकसद जो है पाक है। तो वो मस्जिद जो अव्वल रोज़ और बज़ाहिर तो ये भी पाक रहे होंगे, लेकिन दिल में उनके नापाकी थी ना, ख्यालात उनके गलत थे, है ना। अगर इसलिए हम नमाज जा रहे हैं, लोग कहें हम नमाजी हैं, तो फिर मकसद क्या हो जाएगा? है ना, क्योंकि मकसद जो होता है वो पाक होना चाहिए, है ना। नमाज की शराइत में से जहाँ जहाँ सारी चीज़ें हैं कि जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, है ना, तमाम शराइत में से है ना, बावजू होना, है ना, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और वक्त पर पढ़ना, उसमें से एक ये है कि इंसान अपना जायज़ा भी ले, तभी उसकी नमाज कहते हैं ना। क्यों कहा गया है एक नमाज के दो नमाज के बीच में जो गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। किसके गुनाह माफ़? हमने जायज़ा तो लिया ही नहीं, है ना, कि इन दोनों दरमियान नमाज के दरमियान मुझसे जो गलतियां हुई हैं, अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन नज़्म कायम किया है ना। ये नमाज का नज़्म 5 वक्त बना के कि 5 मरतबा अल्लाह के हुजूर, अगर हमने 5 नमाज के बीच में 4 मरतबा हम अपने उसका जायज़ा लें कि मुझसे कौन कौन सी गलती हुई है। खूब हम जानते हैं अपनी गलतियों को ना, तो कम से कम गलती हो जाए। ये अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा कि इंसान से गलती नहीं हो सकती, मगर गलती का एहतसाब करना और उससे अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह ने एक वो बनाया है ना, एक ज़रिया हमारे लिए। क्यों कहा गया है नमाज मोमिन की मेराज है ना, कि यही वो नमाज के ज़रिए तो अल्लाह से मुलाकात करता है, इसी में अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। जब ये एहसास के साथ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दिल पाकीज़ा होंगे। लेकिन अगर हमने अपनी नमाज का एहतसाब ही नहीं किया और एहतसाब ही नहीं किया और अपने आप को समझते रहे, इसलिए जो कहते हैं तब नमाज में दिल लगेगा जब हम अपनी गलतियों का जायज़ा लेते हुए एहतसाब करते हुए नमाज में जाएंगे, है ना। फिर हम अल्लाह की पाकी भी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ़ भी करेंगे तो दिल से करेंगे, है ना। रुकू भी में जाएंगे तो अल्लाह की बड़ाई बुजुर्गी बयान करेंगे, सजदे में जाएंगे तो फिर दिल से करेंगे, फिर हाथ उठाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और सीधे रास्ते पर चलने की मदद मांगेंगे, है ना। तो ये दरअसल इसको कहते हैं पाकीज़गी। हमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन यही जो अहम काम था, जो नमाज का मकसद था, वही हम नहीं कर पाते हैं। तो अल्लाह ताला हमको उसके मकसद को समझने की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें ऐसे लोग होते हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। यहाँ मैं इसकी तशरीह पढ़ देती हूँ, जो पूरी आयत जो ऊपर से आई गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ ले जाने से पहले कबीला खजरज में, आप लोग अवस खजरज पढ़ चुके हैं ना, अल बकरा में ही पढ़ चुके हैं कि 2 कबाइल थे जिनमें जंग होती रहती थी। तो एक कबीला खजरज में एक शख्स अबू आमिर नामी था, जो ज़माने जाहिलियत में ईसाई राहिब बन गया था। उसका शुमार उलमाए अहल किताब में होता था और रहबानियत की वजह से उसकी इल्मी वक़ार के साथ साथ उसकी दुर्वेशी का सिक्का भी मदीने के अतराफ़ के जाहिल अरबों में बैठा हुआ था। उस वक्त दुर्वेश को लोग खुदा समझ बैठते थे, है ना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँचे तो उसकी मशीक़त की वहाँ खूब चल रही थी, मगर ये इल्म और ये दुर्वेशी उसके अंदर हक़ शनासी और हक़ जोई पैदा करने के बजाय उल्टी उसके लिए एक ज़बरदस्त हिजाब बन गई। और इस हिजाब का नतीजा ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवारी के बाद
وہ نعمت ایمان ہی سے محروم نہ رہا، بلکہ اپنی بزرگی کا حریف اور اپنے کاروبار درویشی کا دشمن سمجھ کر آپ کی اور آپ کے کام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، ہے نا. کیونکہ جب یہ لوگ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنے اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ، جب باہر سے بڑی وہ عزت ملنے لگتی ہے نا، تو انسان بس ویسی عزت اور وقار کو قائم رہنے کے فکر میں رہتا ہے. جو اندر سے جس چیز کی وجہ سے لوگ اس کے وہ ہیں، وہ اندر سے کیا ہے، اس پہ وہ پردہ ڈال کر لوگوں کے سامنے اپنی اس کا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے. جب انسان کے لیے کام کرنے لگتا ہے نا، تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسفل السافلین کہا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ جب خدا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر وہ لوگ اسے جو کچھ کہیں اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس کی نکھار آتا ہے اس میں. پھر اللہ تعالیٰ کا ہے نا کہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نگاہوں میں تو حقیر بنا دے، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں. تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی عزت کرے گی. اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. لیکن جب خود انسان اسی کے لیے جینے لگتا ہے، سب کچھ اسی پر، تو اس کے اندر کا جو کچھ رہتا بھی ہے نا، وہ سب ختم ہوتے ہوتے ساری توجہ اس کی اسی عزت کو بنانے میں رہ جاتی ہے نا، کہ میں لوگوں میں میرا بھرم، میرا وقار جو ہے وہ اس کو بڑھے نہ کہ ختم ہو. تو یہ اس کا عالم تھا. یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی چونکہ اب یہ لگا کہ ابھی تو میں درویش تھا، میں عالم تھا، میں راہب تھا، اب تو مجھ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہو گیا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنے لگا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا. پہلے 2 سال تک تو اسے یہ امید رہی کہ کفار قریش کی طاقت ہی اسلام کو مٹانے کے لیے کافی ثابت ہوگی، لیکن جنگ بدر میں جب قریش نے شکست فاش کھائی تو اسے اب صبر نہ رہا. اس سال وہ مدینہ سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قریش کے دوسرے قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کی. جنگ احد جن لوگوں کی صحیح سے برپا ہوئی ان میں یہ بھی شامل تھا، جن کی کوششوں سے جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ احد ہوئی تھی، اس میں یہ بھی شامل تھا. احد کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گڈھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے تھے، ہے نا. پھر جنگ احزاب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینہ پر چڑھائے تھے ان کو چڑھا لانے میں بھی اس کا حصہ نمایاں تھا. ایک ہوئی بن اخطب اور ایک راہب ابو عامر. اور اس کے بعد جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں مشرکین عرب اور مسلمان کے درمیان ہوئی ہیں ان سب میں عیسائی درویش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا. آخرکار اس بات سے مایوسی ہو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کو روک نہیں سکے گی، اس لیے عرب کو چھوڑ کر اسے روم کا رخ کیا. اب جب دیکھ لیا اس نے کہ اب مکہ بھی فتح ہو گیا اور ہم روک نہیں پائے، حنین میں بھی کامیاب ہو گئے اور غزوہ تبوک میں بھی، تو اب غزوہ تبوک سے پہلے اب اس کو جو امید باقی تھی اب روم سے باقی تھی. میں نے کہا نا کہ جو غزوہ تبوک تھی کوئی معمولی جنگ نہیں تھی جو اس میں ذکر چل رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ اب یہی ایک امید آخری بچی ہے اور ان کی پوری امید تھی کہ روم سے یہ شکست فاش کھائیں گے مسلمان، ان کے سامنے نہیں ٹک سکیں گے. تو اب وہ روم گیا ہے نا، تاکہ قیصر کو اس خطرے سے آگاہ کرے جو عرب سے سر اٹھا رہا تھا. یہ وہی موقع تھا جب مدینہ میں اطلاعات پہنچی کہ قیصر عرب پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہا ہے، اور وہ اسی روک تھام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کے مہم پر جانا پڑا. اب ابو عامر راہب کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ اس کا شریک سازش تھا. وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں جو منافقین تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے، ایسا تو لگ رہا تھا کہ جیسے تمام صحابہ ویسے وہ بھی ہیں، لیکن انہیں کے ذریعے وہ تمام سازشیں چل رہی تھیں، ہے نا. اور اس آخری تجویز میں بھی یہ لوگ اس کے ہمنوا تھے اور وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف قیصر روم اور شمالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے. جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگے تو اس کے دوران اور ان منافقوں کے درمیان یہ قرارداد پائی کہ مدینہ میں یہ لوگ اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے، ہے نا، تاکہ عام مسلمانوں سے بچ کر منافق مسلمانوں کی علیحدہ جت بندی اس طرح کی جا سکے اور اس پر مذہب کا پردہ پڑا رہے اور آسانی سے پر کوئی شبہ بھی نہ کیا جا سکے. لگے گا یہ لوگ بڑے متقی ہیں، دیکھیں مسجد بنا رہے ہیں، اور تاکہ جو نمازیوں کے لیے آسانی ہو. اب کیسے کتنی مسجدیں بن رہی ہیں نا، تو کہتے ہیں ہاں چلو آسانی ہے، ابھی سب کو شمس مسجد میں جانا ہو تو جا سکتے ہے نا، تو جگہ جگہ بن گئی ہے. تو بس اس طرح سے انہوں نے مسجد بنائی
مسجد میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے مضافات پہ تھی، دوسری مسجد نبی جو شہر کے اندر تھی۔ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ ہاں، مسجد قباء، اس شہر کے باہر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد بنائی تھی۔ تو یہ یہاں پر جو میں نے بتایا نا کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تعمیر نو کے لیے ضرورت پیش کی کہ بارش میں اور جاڑے کے راتوں میں عام لوگوں کو، خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو، جوان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں، 5 وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے کہا کہ کمزور ہیں، جو معذور ہو، 5 وقت مسجد نہیں جا سکتے ٹھنڈی میں، بارش میں، تو ہم نے بتایا ہے تاکہ وہ بنایا ہے تاکہ وہ 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرے۔ اور پھر یہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس مسجد کی نماز پڑھا دیں، اس کا مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں بھی جنگ تیاریوں میں مصروف ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک کام میں دیر کیوں کرتے، لیکن اللہ کا رسول بس اللہ کا تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو روکنا چاہا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کی واپسی پر آپ کو یہ آیت وہی نازل ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ افمن اسسا، کیا پس من جو اسسا قائم کی گئی ہو، بنیان ہو، اس کی بنیاد علی تقوی من اللہ، تقوی پر اللہ کی طرف، ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی اور تقوی پر جس مسجد کی بنیاد قائم کی گئی ہو، خیر، وہ بہتر ہے، امن اسسا، یا جو بنیان ہو، یا جو قائم کی گئی ہے بنیان ہو، جس کی بنیاد علی شفا جرفن، علی پر، شفا کہتے ہیں کنارے کو، جرفن ہارن، جرفن کہتے ہیں کھوکھلا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کھائی، اور شفا کے لکھے کنارہ ہے نا، جو کھائی کے کنارے ہو، ہارن فن ہارا بہی، پس وہ اسے لے کر سیدھی جا گرے کہاں پر؟ نارے جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بنیاد کی، جب اس کی بنیاد ہی ایسی ہے، یعنی جو وہ بنیاد جو تقوی پر قائم کی گئی ہو وہ مسجد، وہ بہتر ہے، یا وہ جو جب نفاق کی سازش کی بنیاد ہو جس کی، تو ایسی ہی کھوکھلی ہے کہ بس اگر اس میں نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہی ہے، کیونکہ جو مقصد ہے ان کا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فن ہارا بہی فی نار جہنم، وہ اس کو جہنم میں لے جا گرے گی۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے انسان، جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، مسجد تو بنا لی پل بھر، شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من تو پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لیکن بہرحال ایک مسجد انسان بھلے نمازی نہ بن سکے، لیکن اس کے اندر جذبہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ میرے لیے ہوگا، نیک ہی مقصد ہوتا ہے اس کا، ہے نا۔ وہ الگ صاحب ہے جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ کے یہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے چاہے سزا دے، لیکن اس کی اس نیت کا جو ہے اس کو اجر ملے گا، اس کو جو کی نیت اس کی تھی کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، اس میں لوگ نماز پڑھیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسجد کی وہ کیا بتائی ہے، اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ وہ اسلام کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ان کو کھائی میں لے جا کر گرائے گی، جہنم کی تہ میں گرائے گی، ہے نا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو۔ لا یزالو، یہاں پر لا نفی میں نہیں ہے، بلکہ لا یزال کا حصہ وہ ہے، لا الگ نہیں ہے، ہمیشہ، لا یزالو ہمیشہ، بنیانہم ان کی عمارت، الذی جو بنا، ریبتن الذی جو انہوں نے بنائی ہے نا، ریبتن، ریب کہتے ہیں شک، آپ لوگ پڑھ چکے نا، وہ شک پیدا کرتے، شک اور تذبذب میں مبتلا کرے گی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا سوائے اس کے، ان یہ کی تقطع قطع ہو جائے، پارا پارا ہو جائے، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ، علیم حکیم، اور اللہ علم والا
حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ وہ تو انجام بتایا ہے کہ وہ مسجد جو بنائی گئی ہے اس کا انجام کیا ہے. وہ جہنم کی تہ میں وہ مسجد بنا لینا اور اس میں کھڑے ہو جانا، یہ کوئی اس کا کام نہیں ہے، بلکہ اصل تو اس کی نیت ہے. انہوں نے جس نیت سے بنائی ہے اس کا انجام یہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسرا، یہ تو آخروی انجام بتایا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ وہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بناتی رہے گی، شک اور تذبذب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کو سکون نہیں ملے گا. اب دیکھیں کہ انسان کوئی ایک غلط کام کر کے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، سکون میں رہتا ہے؟ کوئی ایک غلط کام ہو، اور یہ جو چالیں ہوتی ہیں نا انسان، بلکہ جس کے خلاف چلی جاتی ہیں، وہ تو ایک بار نقصان ہوگا لیکن وہ مطمئن ہے اندر سے. لیکن جو چل رہے ہیں ان کے اندر بے چینی، پریشانی، کہیں یہ ایسے نہ پتہ چل جائے، کہیں ویسے نہ پتہ چل جائے، کہیں ایسے راز نہ کھل جائے، کہیں فلاں نہ کہہ دے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سکون ملتا ہے؟ اگر ایمان ہے تو اللہ کا بھی خوف ہے. لیکن دنیا کے لیے بھی یہ، اس کے لیے بے چینی رہتی ہے، کہیں کہ میرا راز کہیں ظاہر نہ ہو جائے، ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے ان کے دلوں میں شک اور شبہات پیدا کرتے رہے گی، بے یقینی کی، کیونکہ جو انہوں نے بنائی ہے اس کی بنیاد ہی بے یقینی ہے. وہ بے یقینی ان کے اندر پیدا ہوتی رہے گی، اور جس سے نکلنے کے لیے ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہے نا. پھر جو ایک وہ ہو کر بنائے ہیں نا، پھر وہ ان کو دوش ٹھہرائیں گے، ان پر الزام رکھیں گے، ان پر پارا ہوں گے ان کے دل، اور سکون ان کو نہیں ملے گا. واللہ، اور اللہ علیم حکیم، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں. بے شک اللہ نے، اشترا کہتے ہیں خرید اور فروخت، ہے نا، دونوں کے لیے آتا ہے نا. ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں، من المؤمنین، مؤمنین سے، انفسہم، ان کی جانیں، و اموالہم، اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کا باب یہ کہ ان کے لیے، کس کے لیے، کس کے اس پہ خریدا، کہتے ہیں نا خرید فروخت معاملہ ہو رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز، کیا چیز دینے کا، کس چیز سے ان کو جو ہے ان کی جان اور مال کا سودا کیا ہے. سودا کس؟ جنت کا سودا ہوا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے. یقاتلون، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ ارے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا وہ اعزاز دیا ہے بندوں کو. یہ بہت ہی بڑا جو ہے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان کیا ہے کہ اللہ نے خرید لیے ہیں. یہاں پر دیکھیں خرید فروخت کون کرتا ہے؟ خرید فروخت کون کرتا ہے؟ یعنی وہ کرتا ہے، بزنس کرنے والا ہے. اگر کسی میں اور آپ کرنا چاہیں سودا، تو کچھ تو ہوگا میرا آپ کے ساتھ لگانے کے لیے، تو میں کروں گی سودا نا. کچھ نہیں، مال آپ کا ہے تو میرا ٹائم ہوگا، میری محنت ہوگی، ہے نا. تو یہاں تو انسان اللہ سے سودا کرنے کے لیے کس چیز کا سو کرے گا؟ اس کا کچھ ہے اپنے پاس. اللہ سے تجارت کرنے کے لیے، اللہ سے وہ کرنے کے لیے انسان کے پاس اپنا کیا ہے؟ اپنی ہے یہ جان. دیکھا، سب کچھ تو اللہ نے ہم کو دیا ہے، سب تو اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا، ہے ہمارا اختیار اس پہ. یہ جان اگر ہماری اپنی ہوتی ہے، ہم اس کو روک نہ لیتے. کتنے بے اختیار ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورہ واقعہ میں کہ جب جانیں حلق کو پہنچتی ہیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور جب جانیں حلق کو پہنچتی ہیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ، اس وقت ہم ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لا يبصرون، مگر تم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اتنے اپنے دعوے میں وہ ہو کہ میں اور میری چیز، کیوں نہیں اس کو واپس لوٹا لیتے؟
اللہ تعالیٰ کہتا کیوں نہیں اس کو تم لوٹا لیتے؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہو، کسی کے محکوم نہیں ہو، تو کیوں نہیں اس کو لوٹا لیتے؟ ہے نا، اس جان کو. تو یہ اختیار ہمارا، یعنی یہ چیز اگر ہماری ہوتی تو یہ جانے ہم، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر ہمارا کچھ نہیں ہے. سودا کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ ویسے بھی واپس لے لے گا، ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اس جان اور مال کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خرید لیے ہیں. مگر ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کی ہے تھوڑی دن کے لیے، کچھ دن کے لیے. وہ کیا ہے؟ انسان کا اختیار. اور یہی اختیار ہماری آزمائش ہے. سمجھ آئی بات؟ یہی اختیار جو اللہ نے ہم کو دیا ہے کچھ دن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب میری امانت ہے، میں واپس لے لوں گا. مگر یہ اختیار ہے، یہ تمہارا ہے، یہ جب تک تمہاری مہلت عمل ہے تب تک تمہارا یہ اختیار ہے نا. اسے تم اپنے اختیار کو جہاں چاہو استعمال کرو. یہ اللہ نے ہمیں آزادی بخشی ہے. یہی ایک مفسر نے لکھا ہے نا کہ یہ آزادی، یہ چاہے اللہ نے اعزاز بخشا تھا یا اس کا امتحان، بندے کی یہیں سے امتحان شروع ہوتا ہے نا. کہا کرتے تھے ابوبکر رضی اللہ کہ کاش کہ ابوبکر ایک چڑیا ہوتا. وہ دیکھا کرتے تھے کہ کتنا یہ آزاد ہیں، اپنے گھوم رہے ہیں، کوئی حساب نہیں ہوگا. لیکن اس آزادی کا تو حساب لیا جائے گا، اس اختیار کا، ہے نا. اسی پر انسان کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو، جب بندہ اپنے اس اختیار کا بھی اللہ سے سودا کر لیتا ہے، میرے اللہ میں تیری محکوم ہوں، میں اختیار مجھے نہیں، یہ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اختیار آزمائش کے لیے دیا ہے. ورنہ ہے تو اللہ کا بند، اللہ کا محکوم، وہ حاکم اور ہم محکوم ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. بھول جاتا کہ اختیار اس کو آزمائش کے لیے ملا ہے. تو جو عقل مند بندہ ہوتا ہے یا اللہ نے جسے بصیرت عطا کی ہوتی ہے، جب وہ اپنے اس اختیار کا سودا اللہ سے کر لیتا ہے، اللہ میرے اختیار کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ صلاحیتیں سب تیری نعمت ہے، اور میں اسے تیری ہی راہ میں لگاؤں گا. میں آزاد کہاں ہوں؟ جب بندہ اس اللہ کی تمام نعمتوں کا اللہ سے سودا کر لیتا ہے، اپنے اختیار کا سودا اللہ سے کر لیتا ہے کہ اللہ میں آزاد نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے بیع، کہا ہے بیع، کہتے ہیں بزنس کو، تجارت کو، کہ بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جان، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے. میں پڑھ رہی تھی امام احمد بن حنبل، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار جو ان کو ملا تھا چند روزہ زندگی میں، انہوں نے کیسے استعمال کیا، کہاں کہ ان کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں. ایک فتنہ اس وقت برپا تھا، اور حالانکہ حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جہاں جان بچانے کی صورت میں، جیسے انہوں نے کہا تھا نا عمار بن یاسر نے، کہ آپ کو بہت ہی وہ کر رہے تھے، سمیہ تو کامیاب ہو گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ جو ہے انہوں نے پہلے شرف حاصل کیا پہلے شہید ہونے کا، مگر ان کے بیٹے عمار بن یاسر کمزور نکلے اور انہوں نے وہ کلمہ کفر کہہ دیا جو کہلوا رہے تھے حضرت سمیہ سے، اور آخرکار جب چھوڑ دیا ان کو تو آئے اور رو رہے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے مجھ سے انہوں نے کہا آپ کے کہا رسول کے بارے میں کہا اور میں نے کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری ایمان کی حالت کیا تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں تو اپنی اس پر مطمئن تھا کہ میں بہت ہی مجبوری سے میں نے وہ کلمات کہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر وہ کہلوائیں گے تو پھر کہہ دینا. تو یہ رخصت ہے جان بچانے کے لیے. لیکن ایک وہ بھی تھا جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور وہ صحابی کہ جب انہوں نے کہا خباب بن ارت، تب اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مدد اللہ کی کب آئے گی؟ تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ جو ایمان لائے تھے
انہوں نے تو اتنا انہیں اذیت پہنچائی گئی، اتنا پریشان کیے گئے، ان کو گڈھے کھود کر ان میں بٹھا کر ان کو آروں سے چیر دیا گیا، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا، نہیں یہ اللہ۔ تو یہاں پر تو امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں امام احمد بن حنبل، ان کو جب کہا جا رہا تھا، ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ اس وقت خلیفہ یہ کہلوا رہا تھا مامون رشید کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک جو ہے قرآن مخلوق ہے، ابھی مناظرہ کروایا جا رہا تھا، تمام جو ہے اس وقت جو امام تھے وہ بلائے گئے تھے اور مناظرہ، اور وہ اس کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کو کہنا پڑے گا قرآن مخلوق ہے۔ اب اس میں ایک سے ایک وہ تھے عالم تھے، اور سب نے پہلے تو وہ کہا کہ نہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جتنی بھی مخلوق اللہ کے ہے، مگر قرآن کیا نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ اپنے آپ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تو اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے۔ تو یہ کیا اللہ کا کلام ہے؟ یہ کیا اس پر بھی موت طاری ہوگی نعوذ باللہ من ذالک؟ مگر وہ تھا، اس کو کہلوانا تھا، اس کے لیے اس نے بہت سب نے گھٹنے ٹیک دیے، سوائے ایک اور وہ تھے امام تھے، انہیں تو اس میں موت آ گئی، اور یہ آخر دم تک ڈٹے رہے، کوڑے لگائے جاتے تھے، اور وہ اذیت ہو کہ اللہ نے ان کو کیسے زندہ رکھا، ان کی زندگی حیاتی کو بچے رہے، لیکن کتنے انہوں نے کوڑے کھائے اس کے لیے، مگر انہوں نے کہا، ڈٹے رہ گئے اور کہا کہ اللہ یہ قرآن، میں یہ کیسے کہوں، تم قرآن اور حدیث سے ثابت کرو، میں کیسے کہہ سکتا ہوں قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ تو یہ جو ہے یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے سودا کیا تھا، اللہ سے سودا کیا تھا اپنی جان کا۔ انہوں نے کہا میں اگر میں نے اپنے علم سے جو میں نے سیکھا اس کو میں غلط کیسے کہہ سکتا ہوں، میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ تو جو ہوتے ہیں اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب بات کس کی چل رہی ہے؟ غزوہ تبوک کی۔ معاملہ اتنا سخت تھا، نہ جانے کتنے لوگوں نے یہاں آ کر جو ہے عذر پیش کر دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب مشکلات آئیں گی تو تم کھڑے ہو جاؤ گے، جب آسانیاں رہیں گی تو چل لو گے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال، ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، وہ مارتے بھی ہیں، ویقتلون، اور مرتے بھی ہیں، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، نہیں شہادت درجہ بھی پاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقن، اور وعدہ ہے اس پر، ان کے اس عمل پر، حقن یا اس کی علیہ، اس کی طرح اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے حقن سچا۔ فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں بھی اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے سچا وعدہ۔ ومن اوفا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن، اور کون ہے اوفا، وفا کرنے والا، بعہدہ، اپنے عہد کو، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے کو وفا کرنے والا؟ فاستبشروا، پس تم خوشیاں مناؤ، پس تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی، جو تم نے سودا کیا ہے، جو تم نے اس خرید و فروخت کا جو تم نے سودا کیا ہے، ببیعکم الذی بایعتم بھی، اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، اس سے ہی کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، جو تم نے خدا سے کر لیا ہے، اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ سوچ رہی ہوں کہ یہ سودا اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے اعلان کیا جو چاہے اللہ سے کر لے، ہے نا۔ اور جب امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے، کیوں نہیں کہہ دیتے، جب قرآن بھی اور تمام نے تو اپنی جو ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا اور اپنی جانوں کو بچا لیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے جو خباب بن عرب نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا۔ تو یہ راہ عظیمت، اللہ سے سب سے پہلی چیز کہ وہ دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں جو حالات ہیں،
حالات ہیں، یہ نہ سوچے کہ صرف اس زمانے کی باتیں ہیں، آج بھی حالات ہو سکتے ہیں ایسے. سب سے پہلے چیز کہ اس حالات سے بچنے کے لیے ہمیں جو کچھ اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ہم کو کرتے رہنا چاہیے، تمام اپنی اس پر مصروفیت پر اس ذمہ داری کو اولین سمجھنا چاہیے. تبھی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے نا، کہ جو اس بستی کے لوگ جب معروف نہیں منکر کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں تو اس بستی پر عذاب نہیں آتا، یا جو بستی استغفار کرتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرتے. تو کم سے کم ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہم یہ ہے کہ یہ تو کریں، ہے نا، دل میں ہم برا سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی جو ہمارے پاس کوشش ہے اس کو کریں. تو یہ اور دوسرے لیکن اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہے نا، ربنا ولا تحملنا اللہ ہم پر وہ بار نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے، ہے نا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ سے ہر نماز میں اور دل سے دعا کرنی چاہیے. حالات جو جیسے ہوتے جا رہے ہیں نا، کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے نا، اور یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچائے رہیں گے، بچے رہیں گے، یہ ہمیں منافقین والا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے نا، کہ ہم اپنی جانوں کو بچائے رہیں، ان کو اچھا کہتے رہیں، ایسے نہیں بچ پائیں گے. یہ الگ بات ہے، حکمت سے کام لینا چاہیے، لیکن اپنی سرگرمیوں کو، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے میں پیچھے نہ رہیں، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لیکن اللہ سے پھر دعا بھی کرنی چاہیے ایسے حالات سے اور اس سے. اور دوسرے یہ کہ اللہ سے اس سودے کی جو لوگوں نے چکا لیا ہے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرما. دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما. ہم تو اپنے دین اور ایمان کو تھوڑی چھوٹی خواہشوں پر بیچ دیتے ہیں. ہم سماج اور خاندان کے لوگوں پر ہم اپنا اس کا سودا کر لیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو جب ہم اتنی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے، کیا تھے بنی اسرائیل کیوں اس منصب سے ہٹائے گئے؟ ان کے اندر صبر نہیں تھا. تو سب سے پہلے ہم یہاں تو کریں اللہ کے لیے، ہے نا. یہی گھر سے ہی تو شروعات ہوتی ہے. اگر ہم نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی استقامت دے گا. لیکن ہم تو یہیں پر ہار جاتے ہیں، ہے نا، یہیں پر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ بہت مشکل ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ سودا جو اللہ نے یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ معاملہ آئے اس وقت ہم سودا کرنے کے لیے سوچیں گے. تو شروعات ابھی اور آج سے کرنی ہے نا. کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کون ہے اللہ سے بڑھ کر، یعنی ہم نے اللہ سے اگر دیکھیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، کیا ایک خدا کی عبادت وہ شخص بہتر ہے جس کا ایک آقا ہو یا وہ جس کے کئی آقا ہوں، ہے نا. ہمارا حال وہی نہیں ہے. بندگی تو ہم ایک اللہ کی کرتے ہیں، مگر ہم کتنے کے سامنے ہم اس کے حکم کے آگے ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہے نا. تو اگر ہم یہی نہیں مضبوط ہوں گے تو آگے کے مراحل کیسے پار ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ وہ آزمائشی لمحات لائے گا، ہے نا، جس میں ہم اپنے ایمان کا بھی سودا کرنے اٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم. مگر ہمیں اپنا احتساب لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اپنے ایمان میں. کیا اس وقت اپنے ایمان کو جانچیں گے جب ویسے لمحات اللہ تعالیٰ لے آئے گا اور تو وہ ایسے جو اس کے بادل تو مڈلا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ہم اس کا انتظار نہ کریں، آج سے اس کی شروعات کریں، ہے نا. جو دجالیت کا فتنہ جو کہا گیا ہے، تو دجالیت کے فتنہ وہ تو ہو چکا ہے نا. دجالیت کے فتنہ تو یہی تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہم کو لے جا رہی ہیں، ہے نا. مال کی محبت، اولاد کی محبت، گھر کی محبت اور اپنی خواہشات کی محبت، یہ تمام محبتیں جو ہیں اس میں جو ہم لوگ کہا گیا ہے نا، سورہ کہف پڑھا کریں، دجالیت کے فتنے سے بچائے گی. اب ہم تو خود جانتے ہیں سورہ کہف میں کیا کہا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. سورہ کہف پڑھ لے، یعنی اس دجالیت سے فتنے سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سورہ کہف اس پر سمجھ کر تب مطالعہ کریں. انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. لیکن سب سے آسان بات جو میں نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آج سے ہم ہر اس میں دیکھیں کہ کہاں تک ہم اللہ کی راہ میں استقامت دکھاتے ہیں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی
بڑی کامیابی ہے. التائبونا، دیکھیں یہ کام مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ یہ کام اگر ہم عزم کر لیا ہے اللہ سے سودا کرنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے، ہم نے وہ سورہ مجادلہ کو آخری آیت ہے نا کہ اللہ اس کے لیے ایک نور عطا کرتا ہے نا، اس نور کی روشنی میں پھر وہ چلتا ہے. پہلے ہم عزم کر کے پہلا قدم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بندہ. اور اس کے لیے دیکھیں یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے میں نے ایک پروگرام اٹینڈ کیا تھا، اس میں بتایا گیا کہ نوافل، فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیا جائے. یہ نوافل اللہ کی محبت سے قریب کرتی ہیں، ہے نا. اللہ کی نوافل کا اہتمام کیا جائے، روزے، نوافل، تہجد، ایسے عمل کا، اللہ کے ذکر، یہ جو ہے اللہ سے قریب لے آتی ہیں. پھر یہ اللہ سے محبت کرنا سکھاتی ہیں. پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے نا، جو اللہ کی پسندیدہ ہے. پھر وہ آخری حد تک نہیں دیکھتا کہاں تک مجھے گنجائش ہے دین میں، گنجائش نہیں دیکھتا. پھر وہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے نا. تو یہ ہمیں جو ہے اللہ سے سودا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان تمام چیزوں کے اہتمام کر کے اللہ سے کا قرب حاصل کرنا چاہیے. التائبونا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون سے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آگے آ رہا ہے کہ پھر یہ اللہ سے سودا کرنے والے کن صفات کے حامل ہوتے ہیں، ہے نا. وہ کوالٹی یہاں پر بتائی جا رہی ہے نا. التائبونا، دیکھ قرآن تو خود ایک کہتے ہیں ایک ایسی نہیں ہے. اب اس آیت کا جو ہے اللہ نے پہلے سودا کرنے کی بات کہی ہے کہ اس پر کیا اجر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کون سی خوبیوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے سودا کر سکتے ہیں. التائبونا، وہ بہت توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، بار بار پلٹنے والے ہوتے ہیں، ہے نا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کیونکہ یہی توبہ خالق اور مخلوق کے درمیان کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے نا. تو التائبونا، بہت بار بار وہ پلٹتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں مگر احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یا میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ 5 مرتبہ ہمیں دن میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور میرے قرآن کے ساتھیوں کو بھی، کہ ہم ایک نماز کے دوسری نماز درمیان ہم سوچنے کی عادت ڈالیں کہ کون سی غلطی ہو گئی ہے نا. اس کو بلکہ لکھ لیا کریں، پھر ہاتھ اٹھائیں نا تو ان غلطیوں کا ہم اللہ سے وعدہ کریں ہم اس کا دہرائیں گے نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا. تو یہ دن میں 5 مرتبہ یہ وقت ملتا ہے. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اگر ہمیں خود ہی نہیں یاد رہتا ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو التائبونا، بار بار وہ توبہ کرتے ہیں. العابدونا، اور وہ بندگی بجا لانے ہوتے ہیں. عابدونا کی عبادت 5 وقتہ نماز بھی ہے، اور بندگی کا مطلب یہ کہ جو حکم اللہ کا ملے اس پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ہے نا. وہ اس کی جگہ وہ اپنی اس کو نہیں لے آتے، بلکہ وہ عابدون کہتے ہیں غلام. اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام، ہے نا. تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا مالک کی، جو حکم ملے اس کو بجا لانا. تو یہاں 5 وقت نماز ہی نہیں ہے نا، ذکر اور حدیث ہی نہیں، ذکر اور وہی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، ہے نا. الحامدونا، اور وہ اس کی تعریف کے گن گانے والے ہوتے ہیں. وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، ہے نا. وہ اللہ سے کسی اس پہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو کہتے ہیں نا، مومن کے حال یہ ہوتا ہے جو اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اس پر وہ نہیں وہ کرتا، بلکہ جو اس کے پاس بچتا ہے اس پر اس کا شکر کرتا ہے. اللہ بھی مالک میرے پاس تو بھی یہ ہے نا، یہ تو وقت ہے، یہ صلاح ہے، اور یہ نعمتیں میرے پاس ہیں. تو وہ الحامدون، اللہ کا شکر، اللہ کے گن گانے والے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں. السائحون، اور وہ گردش، ساحن کہتے ہیں سیاحت، سیاح کو، ہے نا، جو زمین میں وہ کرتا ہے نا، سفر کرتا رہتا ہے. تو السائحون، جو
زمین میں گردش کرنے والے، اس کی خاطر سیاح یعنی جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرتے ہیں، ہے نا. الراکعون، اور وہ الراکعون الساجدون، وہ رکوع اور سجود کرنے والے ہوتے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور وہ معروف کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ نگرانی کرتے ہیں کہ جو اللہ کی شریعت ہے، جو دین کی باؤنڈری ہے نا، جو اللہ کی حدود ہے، وہ کہیں پامال تو نہیں کی جا رہی ہیں. نہ خود وہ پامال کرتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں، ہے نا. اس کے لیے وہ سنگ گرہ بن کر حائل ہو جاتے ہیں، ہے نا. اس کے اللہ کی حدود کے وہ پاسبان ہیں. تو یہ جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اب یہ کام کیسے ہوگا؟ ایک انسان کے بس کی بات ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعیت ہو، ہے نا. جو مل کر یہ کام کریں، تمام اس کی نگرانی کریں، ہے نا. وہیں پر ہمیں اپنے اعمال کا، ہم اللہ کے بندے، وہیں پر توبہ کرنے کی بھی ہمیں وہ ملتا ہے. وہیں پر ہمیں عبادت کا بھی، ہمیں اللہ کی بندگی میں بھی ہم کتنے وہ ہیں، قطعی اجتماعیت ہمیں سکھاتی ہے نا. کتنا آگے ہیں کتنے پیچھے ہیں. وہیں پر لوگوں کے درمیان رہ کے ہمیں اندر شکر کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے نا. اور السائحون الراکعون، اور گردش اسی طرح سے ہوگی. اب دیکھیں کہ یہ کلاس پورے ممبئی میں کیسے ہوئی ہے. یہ اجتماعیت ہے نا. اجتماعیت کا وہ یہ ہے کہ یہی لوگ کہاں کہاں یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر جا کے پڑھا بھی رہے ہیں، ہے نا. کہاں کاشی میرا، کہاں وہ، کہاں پورا جو ہے پھیلا ہوا ہے. تو یہ جو ہے اجتماعیت ہے نا. تو اس کے یہ بتاتی ہے اللہ کی نے جو ہمیں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ یہ ذمہ داریاں بتاتی ہیں کہ ہمیں کی اجتماعیت ناگزیر ہے، ضروری ہے. اس لیے اللہ کا رسول نے حکم دیا کہ تم اجتماعی زندگی گزارو، جماعت سے چمٹے رہو. یہ نہیں کہا جماعت کے ساتھ رہو، جماعت سے چمٹے رہو، ہے نا. تو یہ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اپنے اوپر بھی اور لوگوں. وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے، انہیں بشارت دے دیجیے. ما کانا للنبی، نہیں تھا کسی نبی کے لیے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ان یستغفروا، یہ کہ وہ استغفار کریں، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کانوا، اگر چاہوں، اولی قربا، اگر چاہوں قرابت دار، من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ، کہ ظاہر ہو گیا، لہم، ان پر، انہم، یہ کہ وہ، اصحاب الجحیم، جس کے لیے ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں. یہ غالباً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ایک اصول بتایا ہے کہ جو ہے جو ایمان، جنہوں نے کفر پر جان دی ہے، ایمان کے حالت میں، ایمان جس نے کلمہ پڑھ لیا آخری وقت میں بھی، تو اس کے لیے استغفار، اللہ دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے، ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ، آپ نے کہا تھا کہ آپ چچا جان یہ ایک کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. مگر انہوں نے، ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ ابو طالب تم مطلب کے دین سے پھر جاؤ گے. یہ کہتے ہیں آر دلانا، ہے نا. کیونکہ جو بہت لائق بیٹا ہوتا تھا نا، تو وہ اپنے باپ دادا کے اس پر طریقے کو بہت ہی وہ سمجھتا تھا اپنے کہ میں تو نالائق بیٹا کہا جاؤں گا. آج بھی دیکھیں، کہتے باپ دادا کی زمین، دین سے محبت نہیں ہوتی، باپ دادا کی زمینوں سے ان سے، ارے ان کے تو نالائق بیٹا کہا جاتا ہے نا. تو اس طرح سے رسموں کو بھی، طور طریقوں کو بھی کہہ رہے ہمارے یہاں کی روایت ہی نہیں تھی، روایت بدل ڈالا، ان کو نالائق کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے وہ بڑے لائق بیٹا تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ تم مطلب کے دین سے پھر جائیں گے. اور آخری جملہ جو ان کے منہ سے نکلا ہے وہ یہ کہ مطلب کے دین پر. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی
کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اور نہ ہی کسی ایمان والوں کے لیے کہ وہ کسی مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ اس کے بعد ظاہر ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے وضاحت کر رہا ہے وما کان استغفار، وما کانا اور نہیں تھا استغفار جو نہیں اور نہیں کیا تھا دعائے مغفرت ابراہیم نے لأبیہ اپنے باپ کے لیے الا سوائے اس کے موعدۃ اس وعدے کی بنا پر وعدہ جو ایاہو یعنی جو جس کا وعدہ اس نے اپنے باپ سے، ایاہو مطلب اس سے کیا تھا، جس کا وعدہ اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، فلما پس جب تبینہ واضح ہو گیا لہو اس پر انہو یہ کہ وہ عدو للہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ تو اس نے اس سے بیزاری کی، اسے علیحدہ ہو گیا، اس نے اس سے برات کا اعلان کیا، تبرأ منہ اس سے بیزار ہو گیا۔ تو یہ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا اللہ چچا جانی کلمہ پڑھ لیجیے تو میں اس کلمہ کو بنیاد بنا کر اللہ کے سامنے حجت کروں گا، مگر وہ دل کے آپ نرم تھے اور دعا کرتے رہتے تھے ان کے لیے، اتنے شفیق چچا تھے، ایک دم ڈھال بنے ہوئے تھے دین کے معاملے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنا آپ پریشان رہے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر روک دیا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، جب انہوں نے کہا تھا کہ نظروں سے دور ہو جا تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، مگر جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کفر کی راہ میں اڑے ہوئے ہیں تو پھر ان سے بیزار ہو گئے، وہ رک گئے، ہے نا۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم لأواہ حلیم وہ بڑا ہی خدا ترس اور نرم دل تھا، حلیم حلم کہتے ہیں نرم کو، ہے نا، تو بہت ہی خدا ترس یعنی رجوع کا، اواہ کہتے ہیں پلٹنے والا، تو بڑا ہی اللہ سے رجوع کرنے والا، حلیم اور نرم دل تھا۔ وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ لیودل کی گمراہ کرے قومن اس قوم کو بعد اس کے بعد کی اذ ہداہم جبکہ انہیں ہدایت ملی، حتی یہاں تک کہ یبین لہم کہ وہ واضح ہو گیا ان پر ما یتقون کہ کس چیز، یہاں پر کس چیز سے بچنا ہے، یتقون یعنی کس چیز، جب تک حتی یبین یہاں تک کہ واضح کر دے لہم ان پر ما یتقون کہ کس سے انہیں بچنا چاہیے، تقوی یہاں پر بچنے کہتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ ایسی قوم کو، کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان کو بتا دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے نا، ہم جو کام کہتے ہیں شیطان ہی، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے اے بنی آدم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تک شیطان تمہارا دشمن ہے نا، ان تعبدوا الشیطان شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن بتا دیا تھا ان اللہ بے شک اللہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھی نازل کی، تمام چیزیں حلال کر کے کچھ چیزوں کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو کہتے ہیں شریعت، ہے نا۔ دنیا میں آپ کہتے ہیں گن ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کر ہی نہیں سکتے، لیکن حرام کو آپ دیکھیں گن سکتے ہیں انگلیوں پر، کتنی حرام چیزیں ہیں، ہے نا، لیکن ہم اس میں بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر من ولی ولا نصیر کوئی مددگار اور کوئی ولی اور سرپرست اور نہیں مددگار۔
لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً معاف کیا اللہ نے علی النبی، نبی کو، والمہاجرین، المہاجرین کو، والانصار، اور انصار کو، الذین اتبعوہ فی میں تھوڑا تیز جا رہی ہوں اس لیے کہ ٹائم کم بچا ہے. الذین، وہ لوگ، اتبعوہ، جنہوں نے اتباع کی اس کی، کب اتباع کی؟ فی ساعۃ العسرہ، عسرہ کہتے ہیں مشکل کو، یسرا کہتے ہیں آسانی کو، ہے نا. ان مع العسر یسرا پڑھتے ہیں نا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی ساعۃ، ساعت کہتے ہیں گھڑی، وقت ہے، عسرہ کہتے ہیں مشکل. اللہ نے معاف کیا مہاجرین اور انصار کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نبی کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہے نا، مشکل اس کی اتباع کی، من بعد، اس کے بعد کی، ما کادا یزیغ قلوب، اس کے بعد کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چلے تھے، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق کے، ثم تاب علیہم، مگر پھر ثم تاب علیہم، پھر اللہ پلٹا علیہم، ان کے، اللہ متوجہ ہوا ان کی طرف، ہے نا. اگر ان کے لیے ہوتا تابو آتا، تابا مطلب ایک کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ متوجہ ہوا علیہم، ان کی طرف، انہو، بے شک وہ، بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ بہت ہی شفیق اور رحیم ہے. اب دیکھیں یہاں پر یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ یہاں پر بہت مشکل وقت تھا نا، تو اکثریت کو یہ لگ رہا تھا کوئی نہ کوئی بہانہ جا کر دے اور اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ وہ فصل پک چکی تھی، پورے سال کا اسی فصلوں پر دار و مدار تھا، اور اس وقت اس صحرا میں اس گرمی کا جو زمانہ تھا، اس وقت گھروں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مگر انہوں نے اس تنگ اس میں اپنے دل کا وہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور پھر انہوں نے نبی کی تمام، وہی تو جو آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی نے ایک ایک خطاب جو ملا ہے نا، وہ وہی منظر تھا، اس مشکل وقت میں ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا. اور دیکھا کیا ماحول، کیا منظر پہ تھا کہ ہر ایک حریص تھا کہ میں اس میں اپنا حصہ لگاؤں. تو مگر اس میں سے اکثریت جو تھی، بہت زیادہ لوگ تھے، انہوں نے عذرات پیش کیے، اللہ کا رسول اس عذر کو پیش کرتے چلے گئے. مگر اس میں سے آگے جو واقعہ آ رہا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، اور اعلیٰ پر الثلاثہ، اور ان کا معاملہ 3 الذین، وہ لوگ خلفو جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ 3 لوگ. اس میں 3 لوگ کون تھے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا، جب لوگ عذر پیش کر رہے تھے اور ایک ایک بہانے بنا رہے تھے، اور اللہ کے رسول ان کے عذر قبول کر رہے تھے، تو اس میں سے 3 صحابی تھے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس میں سے ایک کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور اسد بن زرارہ. یہ 3 صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی جا کر کوئی بہانہ کر دیں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تو غلطی تو ہوئی ہے بہت بڑی، لیکن میں جا کر کوئی بہانہ نہیں کروں گا، جو سچی بات وہی بتاؤں گا. تو کہیں مگر ہمت نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا میرے 2 ساتھی اور ہیں جو میری طرح، انہوں نے بھی جا کر صحیح بات بتا دی کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی اور کرائی تھی. ہم نے یہ سوچا کہ ابھی تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی میرے پاس سواری بھی تھی اور تمام سر و سامان تھا، فرصت بھی تھی، مگر مجھے لگا کہ میری تیز سواری ہے، ابھی تو لوگ نکلے ہیں، میں راستے میں جا کر مل لوں گا. پھر یہی وہ نیت کرتے ہوئے میں اتنا ہو گیا، یہاں تک کہ نیت کرتا ہی رہا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپس تشریف لانے کی خبر ملی، اور اللہ کے رسول نے آتے ہی حکم دیا کہ تمام لوگ جمع ہو جو نہیں گئے تھے. اور آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی وہ نہیں تھی. تو یہی انہوں نے کہا ہے اس میں، جب چلنے کا وقت آئے گا تیاری ہوتے کیا دیر لگتی، اس طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا. میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے تو 1-2 روز بعد راستہ ہی میں اسے جا ملوں گا. پھر وہی سستی مانے ہوئی حتیٰ کہ وقت نکل گیا. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا، وہ جنہوں نے بہانہ کیا، جھوٹ بولے، اللہ کے رسول نے انہیں معاف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے عذر کو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا اور ان سے کوئی بات پرس نہ کی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے صحیح بات بتائی ہے.
پھر آپ نے حکم دیا کہ ان تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے. وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر کہتے ہیں میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا، اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا. اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ زمین بالکل بدل گئی ہے، یا میں یہاں بالکل اجنبی ہوں. کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا تھا تو اللہ کے رسول میری طرف دیکھتے رہتے تھے، لیکن میں سلام پھیرتا تھا تو اللہ کے رسول نظر پھیر لیتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ اسی زمانے میں مجھے یہ حال تھا کہ وہ صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست سے کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر جا کر انہیں سلام کیا، مگر اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا. یہ اس طرح سے بائیکاٹ ان کا ہوا تھا. خاموش ہے. پھر میں نے پوچھا، پھر میں نے ان سے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا خدا اور رسول سے محبت میں نہیں کرتا؟ تو خاموش ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے اللہ اور رسول کا حوالہ دے کر کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول نے حکم دیا ہے کوئی بات نہ کرے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. سوچیں کہ یہ، مگر کہتے ہیں کہ اسی درمیان ایک اور میرے نازل ہوئی کہ شاہ غسان کا ایک خط میرے پاس آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم ایک بہت معزز انسان ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں ذلیل کیا جائے. سنا ہے تمہارے صاحب نے تمہیں ذلیل کیا ہے اور تمہارا بائیکاٹ کیا ہے. تم ہمارے یہاں آؤ اور ہم تمہیں عزت دیں گے، تمہیں منصب دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ خط جب ملا تو میں نے کہا ایک اور مصیبت نازل ہوئی. چونکہ وہ تھے اپنے دل میں نفاق نہیں تھا ان کے، مگر سستی اور بہرحال ہم لوگوں جیسے بہت معاملے میں کر جاتے ہیں وہی انہوں نے کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے انا للہ پڑھا اور اس خط کو پھاڑ کے پھینک دیا. اب دیکھیں منصب دنیا مل رہی تھی انہیں، مگر بہرحال اللہ کا رسول یہ اللہ تعالیٰ تو یہ پھر 40 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. مگر دیکھیں کہ حکم کے وہ پوچھتے ہیں کیا میں طلاق دے دوں؟ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں، کچھ نہیں. اعتراف تھا میں نے غلطی. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے بندے کو اپنی غلطی کا اعتراف، ہے نا. ان کو اعتراف تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، بہت بڑی کی ہے. تو بیوی کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کیا میں طلاق دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس الگ ہو جاؤ. چنانچہ آپ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا. 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد وہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی جان سے بیزار ہو رہے تھے کہ اس دنیا میں جینے کا فائدہ کیا ہے نا. ایک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک. سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اور وہ لوگ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، پیچھے رہ جانے والے، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ زمین، ضاقت کہتے ہیں تنگی کو، تنگ ہو گئی تھی ان پر. ارض بما رحبت، رحبت کہتے ہیں کشادگی کو، یعنی زمین ان کی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. کشادگی کے باوجود کا مطلب بادشاہ بلا رہا تھا، انہیں منصب دے رہا تھا، انہیں عزت دے رہا تھا، مگر کشادہ تھی زمین ان کے لیے، مگر اس کے باوجود انہیں اپنے اوپر تنگ کر لیا تھا کہ نہیں مجھے یہیں رہنا ہے. وضاقت علیہم، اور تنگ ہو گئی ان پر، انفسہم، ان کی جانیں، وظنوا، اور گمان کر لیا، اللہ ملجا، کہ نہیں ہے پناہ، من اللہ، اللہ سے بچنے کے لیے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف. علامہ اقبال نے کہا ہے نا، نہ جہاں میں اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ میں گناہ کر کے جاؤں گا کہاں؟ کون مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کون مجھے میرا سہارا بن سکتا ہے؟ اللہ تو ہی مجھے معاف کر سکتا ہے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے. کعب بن مالک نے تمام وسعت کے باوجود انہوں نے کہا، بالکل جو خالہ جان کہا کرتی تھی نا، کہ جیسے ایک ماں ناراض ہو کے اپنے بچے کو نکال دیتی ہے، سزا دیتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے، رات کو نکال دیتی ہے کہ تم جاؤ گھر سے، مگر جب صبح دروازہ دیکھتی ہے کہ بچہ اس کا روتے روتے اس چوکھٹ پر سو گیا ہے، تو اس کی ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ چپکا لے گی، میرا بچہ تو نے غلطی تو کی لیکن مجھے چھوڑ کر تو گیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہی حال جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. یہ توبہ کی بہترین تصویر ہے کہ گناہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں.
تو یہ کعب بن مالک نے وہ توبہ کی تھی، انہیں تمام سے وہ کر دیا گیا تھا، انہیں سب منصب مل رہا تھا، کشادگی مل رہی تھی، مگر انہوں نے سب کو ٹھکرا کر اسی اللہ کی دامن رحمت میں پناہ لینے کو پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ کتنا بہترین ہے کہ ثم تابا، پھر پلٹا علیہم ان پر، اللہ پلٹا ان کی طرف، لیتوبو تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے. پھر اللہ تعالیٰ کی کتنا بہت مجھے آیت اتنی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ پلٹا ان کی طرف، لیتوبو تاکہ ان کو اپنی طرف پلٹا لے، وہ کہیں اور نہ چلے جائے، کسی اور کا اپنا سہارا نہ، ماوا ملجا نہ سمجھ لے. یہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں اللہ سے، مگر ہم کہتے ہیں اگر ہم اپنے گناہوں کا، کہتے ہیں ہمیں فضول کام کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا اگر ہم اپنے گناہوں کا احتساب کرنے لگے. 5 وقت ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک ہم لکھ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہم لکھیں اس کو، اور پھر اس گناہوں کو گناہ کر اللہ کے سامنے اس سے معافی مانگیں، اس سے بچنے کی توفیق مانگیں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہماری زندگی میں خامیاں رہیں، کمزوریاں رہیں، غلطیاں رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کعب بن مالک کی طرح ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.